نسیم شاہ کون ہے اور یہ کیسے ہر کسی کے لیے اتنے خاص ہو گئے کہ ہر کوئی آج ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ دوستو، نسیم شاہ پاکستان کے نئے سپیڈ سینسیشن ہیں جنہوں نے اپنے پہلے ہی میچ سے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کی ہوئی ہے۔ دوستو، نسیم شاہ نے ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف میچ میں اپنا ڈیبیو کیا تھا۔ یہ میچ تو پاکستان ہار گیا تھا لیکن دل جیتے تو نسیم شاہ نے، جنہوں نے درد کے باوجود اپنا اوور پورا کیا۔ تو دوستو، کون ہے نسیم شاہ؟ آج کی ویڈیو میں ہم نسیم شاہ کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کھلاڑی کون ہے اور پاکستان میں جد و جہد کا دوسرا نام نسیم شاہ کیوں ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ ان کی سٹوری سننے کے بعد آپ ان کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکو گے۔ دوستو، نسیم شاہ کی زندگی میں جب وہ 16 سال کے تھے، ان کے اوپر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ کوئی دوسرا کھلاڑی ہوتا تو ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ 2019 میں نسیم شاہ آسٹریلیا کے خلاف میچ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ دوستو، یہ میچ آسٹریلیا اے کے خلاف پرتھ میں کھیلا جا رہا تھا۔ تب کم ہی لوگوں کو پتا تھا کہ نسیم شاہ کی آنکھوں میں آنسو جم گئے ہیں، کیونکہ وہاں آسٹریلیا کے خلاف نسیم شاہ اپنا 100% دے رہے تھے اور وہاں پاکستان میں ان کی ماں کا جنازہ اٹھ رہا تھا اور ان کو اپنی ماں کو دیکھنے کا آخری موقع بھی نہ ملتا۔ دوستو، نسیم اپنی ماں کے بہت لاڑ رہے تھے۔ وہ اپنی ماں کی وجہ سے ہی کرکٹر بن رہے اور قسمت کی کرنی ایسی دیکھیے کہ ان کی ماں ہی ان کو انٹرنیشنل مقابلوں میں کھیلتا ہوا نہیں دیکھ پائی۔ دوستو، وہ اپنی ماں کی وجہ سے ہی کرکٹر بنے کیونکہ ان کے والد کرکٹ کے بہت خلاف تھے، جبکہ ان کی ماں ان کو کرکٹ کھیلنے کے لیے سپورٹ کیا کرتی تھی۔ دوستو، پوری دنیا نسیم شاہ کی اس وقت دیوانی ہو گئی جب بھارت کے خلاف لنگڑاتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنا جذبہ دکھایا اور اپنا پورا اوور کیا۔ دوستو، حبس اور گرمی کی وجہ سے نسیم شاہ کو کریمپس ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی نسیم شاہ نے درد کے بیچ اپنا اوور پورا کیا اور KL راہل اور سوریہ کمار یادو کو پویلین بھیج دیا۔ دوستو، اس طرح کے درد کی وجہ سے عام طور پر کھلاڑی میدان سے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن نسیم شاہ نے یہ درد برداشت کیا اور جو جذبہ اپنے ملک کے لیے دکھایا وہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی جذبے کی وجہ سے نسیم شاہ نے کرکٹ کی دنیا میں آتے ہی اپنا ایک الگ ہی نام بنا دیا ہے۔ دوستو، نسیم شاہ کی کرکٹ پروان تب چڑھی جب انہیں کوئٹہ گلیڈیئیٹر میں سلیکٹ کیا گیا تھا اور یہ خبر بھی ان کو ان کی والدہ سے ہی ملی تھی۔ دوستو، نسیم شاہ نے انٹرنیشنل کرکٹ کے ایشیا کپ مقابلے میں اپنی پرفارمنس اور جذبے سے اس ٹورنامنٹ کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے یادگار بنا دیا ہے۔ 7 ستمبر سے پہلے لوگ ان کو صرف ایک فاسٹ بولر کے طور پر جانتے تھے، لیکن 7 ستمبر 2022 کے ایشیا کپ مقابلے میں جس میں پاکستان کا مقابلہ افغانستان سے تھا، اس میچ کے بعد پوری دنیا ان کو ایک آل راؤنڈر کے طور پر تسلیم کر چکی ہے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے سنسنی خیز مقابلے میں نسیم شاہ پاکستان کے لیے ایک امید کی کرن ثابت ہوئے، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ میچ پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ افغانستان کی ٹیم نے پاکستان کے 9 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا تھا، تو وہیں 10ویں نمبر پر کھیلنے والے پیسر بیٹنگ ہیرو بن گئے۔ 130 کے آسان ٹارگٹ کو مشکل بنانے والے گرین شرٹس کی کشتی پار لگا۔ دوستو، اس میچ کے آخری اوور میں 11 رنز درکار تھے تو نسیم شاہ نے فضل الحق کو 2 چھکوں سے مشن مکمل کر لیا اور 1 وکٹ کی فتح کے ساتھ پاکستان نے فائنل کا ٹکٹ کٹوا لیا۔ نسیم شاہ نے اس میچ میں 4 گیندوں پر 14 رنز بنا کر میلہ لوٹ لیا اور اپنے نام کے ساتھ آل راؤنڈر کا ٹیگ لگوا لیا۔ دوستو، جہاں سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے سب سے امپورٹنٹ فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی اپنی انجری کے باعث ایشیا کپ نہیں کھیل پا رہے ہیں، تو پوری دنیا کو لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان کے شاہین شاہ افریدی کی کمی پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، لیکن نسیم شاہ نے نہ صرف شاہین شاہ افریدی کی کمی کو پورا کیا بلکہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ پاکستانی ٹیم کو کم نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ ٹیم کبھی کسی کا نہ آسان شکار ہے اور نہ کبھی ہوگی، کیونکہ اس کے ہر کھلاڑی میں بہت دم ہے۔ جیسے نسیم شاہ نے بولنگ اور بیٹنگ دونوں میں اپنے آپ کو منوا لیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی نسیم شاہ کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔